الحمد للہ وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی فی شان حبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کا یہ عرس پاک ہے اور پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ 11 ربیع الثانی آپ کا وصال بھی ہے، اور کہتے ہیں کہ آپ 11 ربیع الثانی کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا کرتے تھے، اور یہ ان کا آپ کا ایک نجی فعل تھا، مسجد میں نہیں ہوتا تھا۔ 12ویں کی مجلس آپ مسجد میں کرتے تھے، لیکن نجی طور پر ایک درس آپ قائم کرتے تھے اور میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے تھے۔ اب یہ دونوں باتیں ہیں، شاید آپ کا وصال بھی یہ ہے اور آپ کا اس دن میں یہ اقدام بھی ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ہو، لیکن اس کی نسبت حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جاتی ہے۔ وہ ہم منانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اور ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات ہے، چھٹی کا دن ہے۔ میرے خیال سے تھوڑی دیر بیٹھنے میں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں بھی بول دوں، ورنہ میں سمجھتا تھا تعالیٰ نے بات کر لی ہے اور اچھی باتیں کی ہیں اس نے، ماشاءاللہ اب تقریر اچھی کر لیتا ہے، لیکن میں اسی مضمون کو آگے تھوڑا سا بڑھاؤں۔ چھٹی کا دن ہے، کیوں عثمان بھائی؟ ولی کا لفظ اللہ نے ادھر استعمال کیا۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء، اولیاء جمع ہے ولی کی۔ ولی کے بہت سارے معنی ہیں، قرآن حکیم میں یہ لفظ ولی مختلف معنوں کے اندر استعمال ہوا ہے۔ مثلا ولی محبت کرنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مدد کرنے والا ہے ایمان والوں کا، مدد کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ قرب کے معنی میں بھی استعمال ہوا، قریب، ولی کے معنی ہے قریب ہونے کے۔ تو محبت کے معنی بھی ہیں، قرب کے معنی بھی ہیں، مدد کرنے کے بھی معنی ہیں، اور بھی بہت سارے معنی صوفیاء نے، علماء نے، اور خاص کر داتا گنج بخش اجمیری نے تو کافی معنی مختلف لوگوں سے نقل کیے ہیں، لیکن ہم ان 2-3 باتوں کو لے کر آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ فرق کیا ہے ایک ولی میں اور ایک عالم میں، فرق کیا ہے ایک صوفی میں اور ایک عالم میں۔ یہ ایک خیال ہے لوگوں کا عام طر کہ صوفی جو ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ صوفیاء بڑے بڑے علماء تھے، اور آج بھی جو صوفیاء ہیں وہ بڑے بڑے علماء ہیں، صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے علوم کو ظاہر نہیں کرتے، شہرت نہیں کرتے، شہرت طلب نہیں ہوتے۔ ہر زمانے کے اندر انہوں نے شہرت طلبی کے لیے علم کو نہ پھیلایا نہ اس پر کام کیا، علم کو ہمیشہ انہوں نے لوگوں کی فلاح کے لیے استعمال کیا۔ علماء کا جو گروہ ہے وہ اس سے ذرا مختلف ہے، انہوں نے علم پھیلایا ضرور، علماء کا بہت بڑا کام ہے اس کے اندر، لیکن اس کی وجہ سے کیونکہ وہ معرفت کے منزلوں سے روشناس نہیں تھے تو ان کے اندر کبر پیدا ہوا، تکبر پیدا ہوا، غرور پیدا ہوا، نفسیت پیدا ہوئی، نفسانیت پیدا ہوئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے یہ علماء جو آپ کو بظاہر دکھائی دیتے ہیں، یہ آپ کو ایسے لگیں گے کہ دنیا دار مولوی، درباری ملا، یہ جملے آپ استعمال کرتے ہیں، یہ صوفیوں کے لیے اور ولیوں کے لیے آپ استعمال نہیں کرتے۔ وجہ اس کی یہ ہے،
ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور یہ علم کے ذریعے سے نہیں ہوتی ہے، یہ علم کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا جو قرب ہے وہ علم کے ذریعے سے نہیں ہے، یہ وجدانی ہے، یہ عطائی ہوتا ہے۔ اس معرفت کے لیے انسان کو اپنے نفس، اپنے کبر کو گھٹانا ہوتا ہے۔ اگر یہ کبر آپ کا جو اندر ہے آپ کے ختم نہیں ہو تو ولایت کے درجے پر اور قرب کے درجے پر آپ فائز نہیں ہو سکتے ہیں۔ اولیاء اللہ یہ کام کرتے رہے ہیں، ہمیشہ انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی نبضوں پر ہاتھ رکھا ہے، نبض شناسی کی ہے۔ ان کے کام آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو عجیب و غریب دکھائی دیں گے، ہر دور کے اندر ایک جیسا کام ان کا نہیں ہے۔ جو کام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کیا ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی نہیں کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے جو کیا ہے وہ بلے شاہ نے نہیں کیا۔ بلے شاہ نے ایک اور انداز کا کام کیا ہے، لال شہباز قلندر نے ایک اور رنگ کا کام کیا ہے، مہر علی شاہ کا کام دیکھیں تو ایک اور رنگ کا ہے۔ یہ وجہ کیوں ہے کہ رنگ کیوں مختلف ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس معاشرت کے اندر ان لوگوں کے اندر گھل مل کر، ان کے اندر رچ بس کر، ان کے مزاج کے مطابق دین کو پھیلانے کی کوشش کی۔ اصل وجہ یہ ہے، اور اپنے آپ کو مٹایا، اپنے آپ کو فنا کر دیا، اپنے اندر سے کبر کو نکال دیا، غرور کو نکال دیا۔ دیکھیے شیطان جو ہے راندہ درگاہ کیوں ہوا؟ کبر کی وجہ سے۔ ابا واستکبر، اللہ نے کہا اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اس نے کہا میں خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، میں صاحب فضیلت ہوں، تو مجھے اس پر فضیلت کیسے دیتا ہے؟ مجھے کیوں کہتا ہے کہ اسے سجدہ ریز ہو جاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جا تو نکل جا ہمارے دربار سے، ہم نے تجھے نکالا اور ہم نے تجھے صاغرین میں لکھ دیا، چھوٹوں میں، کمینوں میں۔ یہ چھوٹے کا لفظ قرآن نے صاغرین استعمال کیا۔ چھوٹے کہتے ہیں چھوٹے لوگ، ہلکے لوگ، کمینے لوگ، آپ کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ جملہ آپ استعمال کرتے ہیں نا، یہ لفظ اللہ نے شیطان کے لیے استعمال کیا۔ جہاں میں نے تجھے راندہ درگاہ کیا، کبر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور ہمارے حکم کا انکار کرنے والا۔ اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جو اللہ کے کسی حکم کا انکار نہیں کرتے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے۔ وہ نمازوں سے، روزوں سے، حج سے، زکوٰۃوں سے روکتے نہیں ہیں، لیکن نمازیں اور روزے اور حج اور زکوٰتیں ان کی لوگوں کے معاملات کو خراب کرنے کا ذریعہ نہیں بنتی، لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اب ہماری نماز اگر لوگوں کو ان کی نیندیں خراب کرنے کے لیے ہو، مائک بار کے ہم لگا دیں اور زور زور سے بانگیں دیتے رہیں تو لوگ تو تنگ ہی آ جائیں گے، پھر یہ نماز تو نہیں ہوئی، لوگوں کی خرابی ہے۔ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بلند آواز سے نماز پڑھانے کو منع فرمایا۔ اس زمانے میں تو مائک بھی نہیں تھا، اور کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا اتنی زور سے مت بولو کہ تمہارا گلا پھٹ جائے، اور اتنی زور سے نہ بولو کہ پڑوس کے لوگوں کو پریشانی ہو جائے۔ آج ہم مائک لگاتے ہیں اور پوری گلیوں کے اندر اس کو پھیلاتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ ہماری آواز جو ہے وہ دور سے دور پہنچ جائے، کوئی سننے والا ہو تو بھی سنے، نہ سننے والا ہو وہ بھی سنے، بلکہ جلنے والا بھی سنے، جس کے خلاف آپ بول رہے ہیں ذرا اس تک پہنچ جائے۔ اصل بات یہ ہے، وہ اپنی بات اس طرح سے نہیں پہنچاتے ہیں، اہل اللہ اپنی بات کو اس طریقے سے نہیں پہنچاتے۔ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو ان کی سنتا ہے، سننے کے لیے رضامند ہوتا ہے، پھر ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے، پھر بھی اس کو اپنے دربار سے نکالتے رہتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو پھنس جائے، پھر مجھ سے کہے، شکایت کرے۔ پہلے اس کو اس شکایت سے نکال دیتے ہیں کہ شاکی نہ بننا، اگر شاکی بننا ہے تو جا پھر ہمارے دربار میں بیٹھنے کا عادی نہ بن۔ شاکی بننے کی عادت نہیں ڈالتے۔ انہوں نے نمازیں نہیں چھڑائیں لوگوں کی، روزے نہیں چھڑائے۔ یہ بات آپ سنیں، میں پہلی مرتبہ بلے شاہ کی درگاہ پہ گزشتہ دنوں میں گیا، عثمان بھائی مجھے لے گئے، میں کبھی بلے شاہ پر حاضر نہیں ہوا۔ داتا صاحب جاتا تھا، لاہور قریب ہے، قریب وہاں سے
گھنٹے 1.5 گھنٹے کی مسافت ہے، تو میں بلے شاہ پر حاضر ہوا. ہم نے کتابیں تو ان کی پڑھی تھیں، ان کا کلام بھی